بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد ناصر صدیقی. اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بلڈ پریشر کے بارے میں ڈسکس کروں گا، اور یہ سلسلے کی میری دوسری ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ بلڈ پریشر ہونے کی اہم وجوہات کیا ہیں اور بلڈ پریشر ہونے کے اہم رسک فیکٹر کون کون سے ہوتے ہیں. تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. جی تو ناظرین، وٹ آر دی امپورٹنٹ کازز آف دی ہائپر ٹینشن. تو بلڈ پریشر کی وجوہات کی بنیاد کے اوپر بلڈ پریشر کی دو اقسام ہیں. ایک کہلاتا ہے پرائمری ہائپر ٹینشن اور دوسرا کہلاتا ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن. تو نمبر 1، بلڈ پریشر کی وجوہات کے اعتبار سے پرائمری ہائپر ٹینشن. The most adults, there is no identifiable cause of the high blood pressure. بہت سارے اڈلٹ لوگوں میں بلڈ پریشر کی کوئی معلوم کی جانے والی وجہ نہیں ہوتی. ان آئیڈینٹیفائبل کا مطلب ہے کہ جس کو معلوم نہیں کیا جا سکتا. جس ٹائپ آف ہائی بلڈ پریشر کالڈ پرائمری یا اسینشیل ہائپر ٹینشن ٹینڈ ٹو ڈیولپ گریجولی اوور دی مینی ایئرس. یعنی کہ یہ بلڈ پریشر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کئی سالوں میں جا کر ڈیولپ ہوتا ہے، اور ہم اس کو پرائمری کاز لیس یا اسینشیل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اٹ از جنرلی تھنکنگ دیٹ جینیٹک انفلوئنس پلیز این امپورٹنٹ رول ایز اٹ از رننگ ان دا فیملی. اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے پرائمری ہائپر ٹینشن کے بارے میں کہ اس میں جینیٹک جو ہے وہ کوئی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، کیونکہ اس قسم کا بلڈ پریشر جو ہے وہ عام طور پر فیملیز میں موجود ہوتا ہے. یعنی فیملی کا کوئی ایک ممبر اگر ہائپر ٹینسر ہے تو دوسرے فیملی ممبر کو بھی ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. If your father, mother, sister, brother or any relative is suffering from hypertension, you may have hypertension also. اگر آپ کے والد صاحب، والدہ، بھائی بہن یا کوئی اور ریلیٹو بلڈ پریشر میں مبتلا ہے تو بہت حد تک امکان ہے کہ آپ بھی بلڈ پریشر میں مبتلا ہو جائیں. In this type of hypertension, the blood pressure reading do not go more than 170 by 100 millimeter of mercury. اس قسم کے ہائی بلڈ پریشر میں عام طور پر بلڈ پریشر کی ریڈنگ جو ہے وہ 170 بائی 100 سے مطلب سسٹولک بلڈ پریشر 170 اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر 100 سے اوپر نہیں جاتی عام طور پر، مگر جا بھی سکتی ہے. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. This type of blood pressure does appear over the time, not suddenly. یعنی یہ بلڈ پریشر جو ہے یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اپنے فیملی فزیشین کے پاس جا رہے ہیں، ہر دفعہ وہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، نارمل ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور پھر 2 سال 3 سال 4 سال میں آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 140 سے اوپر رہنے لگا سسٹولک والا، اور ڈائسٹولک والا جو ہے وہ آپ کا 90 سے اوپر رہنے لگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد جناب سیکنڈری ہائپر ٹینشن، یہ بلڈ پریشر کی وجوہات کے اعتبار سے بلڈ پریشر کی دوسری قسم. سم پیپل ہیو ہائی بلڈ پریشر کازڈ بائی اینی انڈر لائن کنڈیشن. یعنی کوئی بیماری ان کو ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. دس ٹائپ آف ہائی بلڈ پریشر از کالڈ سیکنڈری ہائپر ٹینشن ٹینڈس ٹو اپیئر سڈنلی. تو یہاں پر یہ بلڈ پریشر جو ہے ایک دم اچانک سے ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی کہ پیشنٹ جو ہے ہفتہ بھر پہلے ٹھیک تھا، اب ایک دم سے ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہو گیا. یہ ایک عام فرق ہے پرائمری اسینشیل ہائپر ٹینشن میں اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن میں. اینڈ کاز ہائر بلڈ پریشر ایز کمپیئر ٹو دی پرائمری ہائپر ٹینشن. اور پرائمری ہائپر ٹینشن کے مقابلے میں یہ جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یہ زیادہ ہوتا ہے. اینڈ بلڈ پریشر ریڈنگز گو ابو دین 170 بائی 100 millimeter آف مرکری. یعنی اس میں جو بلڈ پریشر مریض کا ہائی ہوتا ہے وہ عام طور پر 170 سے اوپر سسٹولک والا اور ڈائسٹولک یعنی نیچے والا 100 سے اوپر ہی ہوتا ہے. ویریئس کنڈیشنز اینڈ میڈیکیشنز کین لیڈ ٹو سیکنڈری ہائپر ٹینشن انکلوڈنگ. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے، اور کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے بلڈ پریشر جو ہے وہ مستقل طور پر ہائی ہو سکتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی بیماریاں ہیں اور کون کون سی ادویات ہیں. کڈنی پرابلم سچ ایز رینل آرٹری اسٹینوسس، اوور پروڈکشن آف رینین. یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ گردے کے اندر خون کی وہ آرٹری جو کہ گردے کو خون سپلائی کرتی ہے
وہ قدرتی طور پر تنگ ہوتی ہے یا کچھ عرصے کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے آرٹری تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ گردے کو کم خون ملتا ہے. اور ایک اللہ کا پروسیس ہے کہ اگر جب بھی گردے کو کم خون ملے گا تو پھر وہاں سے ایک ہارمون جو ہے اس کا نام ہے رینن. یہ رینن کی مقدار جو ہے یہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ایک قدرتی فنامنا ہے. یعنی وین ایور دی کڈنی پرفیوزڈ لیس دیر از انکریز پروڈکشن آف رینن. اس کے بعد جناب دوسری کنڈیشن ہے ایڈرینل گلینڈ ٹیومرس. یہ گردوں کے اوپر ایک چھوٹا سا غدود ہوتا ہے, دونوں گردوں پر ہوتے ہیں ایک ایک غدود, اور ان کو ہم کہتے ہیں ایڈرینل گلینڈ. دوسرا نام ہے اس کا سپرا رینل گلینڈ. یہاں یہ جو سپرا رینل گلینڈ ہے یہ بہت سارے ہارمون پیدا کرتا ہے. ان میں ایک ہارمون ہے الڈوسٹرون اور ایک اور ہے کارٹیسول اور ایک ہے ایڈرینل ہارمونس. تو یہ ان ہارمونس کی اگر مقدار کسی بھی وجہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے, اور یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اس غدود میں چھوٹے چھوٹے ٹیومرز بن جاتے ہیں, اور وہ ٹیومر جو ہے وہ الڈوسٹرون, کارٹیسول اور ادر ایڈرینل ہارمونس جو ہیں ان کو زیادہ پیدا کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جناب تیسری وجہ تھائرائڈ پرابلم سچ ایز ہیشیموٹوز. تھائرائڈائٹس یہ ایک پرابلم ہوتی ہے. یہ جب کبھی میں تھائرائڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو وہاں پر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اوور پروڈکشن آف T3 اینڈ T4, یعنی یہ تھائرائڈ کے دو ہارمون عام طور پر ہوتے ہیں, ایک T3 اور T4. یہ جو ہے یعنی تھائروکسین اور ٹرائی آئیڈوتھائرونین, یہ دو ہارمونس ہوتے ہیں. یہ اگر زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بھی ہارمونس آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. Certain defects you are born with congenital in blood vessels such as coarctation of aorta. یہ جو ہماری خون کی سب سے بڑی نالی جو دل سے نکلتی ہے, جو کہ خون لے کے مختلف اعضاء کی طرف جاتی ہے, اس کا نام ہے ایورٹا. اور ایورٹا جیسے ہی دل سے نکلتا ہے تو وہ تھوڑا سا سکڑا ہوا ہوتا ہے, اور اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کوارکٹیشن آف ایورٹا, اور اس کی وجہ سے پھر بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جناب کچھ میڈیکیشنز ہیں جن کے مستقل کھاتے رہنے سے بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. مثلا برتھ کنٹرول پلس, یہ ہارمونس ہوتے ہیں. کولڈ ریمیڈیز, ڈی کنجسٹنٹ, اوور دی کاؤنٹر پین ریلیورس اینڈ سم پرسکرپشن ڈرگس موسٹ کامنلی یوزڈ ان آور کلینک ڈیکسامیتھازون. یہ ہماری کلینک میں, اور خاص طور پہ ان کلینکس میں جن کو ڈاکٹر نہیں بلکہ کویکس چلا رہے ہیں, وہ جو ہیں اپنے مریضوں کو بلا ضرورت ڈیکسامیتھازون استعمال کراتے ہیں. اور ڈیکسامیتھازون کے مستقل استعمال کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ڈیکسامیتھازون ریزمبل کرتا ہے کارٹیسول کو, جو کہ ایڈرینل گلینڈ کا ایک ہارمون ہے. سم انلیگل ڈرگس سچ ایز کوکین اینڈ ایمفیٹامین. یہ کوکین اور ایمفیٹامین جو ہے ایکچولی بھوک لگانے والی دوا ہوتی ہے, یہ اسٹیمولینٹ ہے, اور اس کے بھی مستقل استعمال کی وجہ سے بلڈ پریشر میں مستقل طور پر زیادتی ہو جاتی ہے. اس کے بعد سم ٹیومرس اینڈ کینسرس کنڈیشن سچ ایز فیوکروموسائٹوما. یہ فیوکروموسائٹوما جو ہے یہ گردے کا ایک ٹیومر ہوتا ہے. اس کو بھی کبھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایز اے ڈفرینٹ ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, وہاں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. فیوکروموسائٹوما جو ہے یہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے, اس کا نام ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہا. اس ہارمون کی وجہ سے ہماری خون کی نالیاں جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں, سکڑ جاتی ہیں, ان میں کانسٹرکشن ہو جاتی ہے, دل کے دھڑکنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے, اور دل کے دھڑکنے کی فورس بڑھ جاتی ہے. تو اس کی ان تین کنڈیشنز کی ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر میں زیادتی ہو جاتی ہے. یعنی جب خون کی نالیاں آرٹری جو ہیں جب وہ کانسٹرکٹ ہوں گی تو ان کا پریشر بڑھ جائے گا, اور جب دل زیادہ مرتبہ دھڑکے گا تو زیادہ والیوم جو ہے بلڈ کا وہ آرٹریز میں ڈالے گا, اور اس کے ساتھ اس کی جب فورس بھی بڑھے گی دھڑکنے کی, کانٹریکٹ ہونے کی, تو اس کے نتیجے میں بھی زیادہ قوت کے ساتھ وہ خون جو ہے خون کی نالیوں میں پش کرے گا, اور تینوں کنڈیشن کے ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر میں زیادتی ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک حد تک زیادہ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ وہ کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو جناب اس میں پہلا رسک فیکٹر جو ہے وہ ہے عمر. دی رسک آف ہائی بلڈ پریشر انکریزز ایز یور ایج انکریزز.
جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں. ہائپر ٹینشن از موسٹ کامن ایٹ دی ایج آف 55 ایئرس ان مین اینڈ وومین آر مور لائکلی ٹو ڈیولپ ہائی بلڈ پریشر آفٹر دی ایج آف 50. اگر آپ میل ہے تو آپ کی عمر اگر 55 سال یا 55 سال سے اوپر ہو رہی ہے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن ہونے کے امکانات ہیں. اور اگر آپ خاتون ہیں اور آپ کی ایج 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے تو پھر آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہونے کے امکانات ہیں. اس کے بعد جناب ریس. ہائی بلڈ پریشر از پرٹیکولرلی کامن امانگ دی پیپل آف افریقن ہیریٹیج آفن ڈیولپنگ ایٹ ارلیئر ایج ایز کمپیئر ٹو دی وائٹس. یہاں یہ بتانے کی کوشش کی ہے میں نے کہ جو افریقہ کے لوگ ہیں اور ایشین کنٹریز کے لوگ ہیں اور ان کا رنگ بھی تھوڑا سانولا ہے تو اس کی وجہ سے ان میں بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہونے یا ہائپر ٹینشن ہونے کے چانسز جو ہیں ایز کمپیئر ٹو دی وائٹس پیپل، جیسے کہ امریکن ہیں، آپ کے انگلینڈ کے لوگ ہیں، کینیڈین ہیں، ان کے مقابلے میں زیادہ ہے. سیریس کمپلیکیشن سچ ایز اسٹروک، ہارٹ اٹیک اینڈ کڈنی فیلئر آر آلسو کامن ان دی افریقن ہیریٹیج. یعنی کہ جو افریقہ کے لوگ ہیں ان کے اندر ہائی بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے فالج ہونا، دل کا اٹیک ہونا یا گردوں کے نکارہ ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہیں. اس کے بعد جناب فیملی ہسٹری. ہائی بلڈ پریشر ٹینڈ ٹو رن ان فیملیز ڈیو ٹو جینیٹک انفلوئنس. بلڈ پریشر جو ہے ہائی بلڈ پریشر کچھ فیملیز کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ جینیٹک انفلوئنس ہے. اس کے بعد جناب جو رسک فیکٹر ہے وہ ہے بینگ اوور ویٹ یا اوبیز. اف یو آر اوور ویٹ یو ول نیڈ مور بلڈ ٹو سپلائی آکسیجن اینڈ ادر نیوٹرینٹ ٹو یور ٹیشوز. So you will need more blood volume, more and extra work of your heart to supply as blood as needed. More hormones will be needed to maintain blood pressure such as renin and angiotensin, which will further increase the arterial tension and as a result your blood pressure will increase. یہ پورا ایک فینومینا ہے کہ اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو پھر آپ کے جسم کو زیادہ آکسیجن کی اور ادر نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوگی اور ان کو آپ کے جسم کے اندر پہنچانے کے لیے دل کو زیادہ کام کرنا پڑے گا اور دل کو زیادہ کام کرنے کے لیے جن ہارمونز کی ضرورت ہوگی وہ بھی زیادہ بنیں گے. ان میں رینین اور اینجیوٹینسن بہت امپورٹنٹ ہیں اور جب ان کی مقدار بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں خون کی نالیاں جو آرٹریز ہیں ان کا ٹینشن بڑھے گا، دل کے دھڑکنے کی رفتار بڑھے گی، دل کے دھڑکنے کی قوت بڑھے گی اور تینوں چیزوں کے ایک ساتھ ہونے کے نتیجے میں آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. اس کے بعد ناٹ بینگ فزیکلی ایکٹیو. پیپل ہو آر ان ایکٹیو ٹینڈ ٹو ہیو ہائر ہارٹ ریٹ. اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکتا ہے. دی ہائر یور ہارٹ ریٹ دی ہارڈر یور ہارٹ مسٹ ورک with each contraction and stronger the force on your arteries. Lack of physical activity also increases the risk of being overweight. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے اور ہارٹ ریٹ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی آرٹریز جو ہیں وہ کنسٹرکٹ ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد یوزنگ ٹوبیکو. جناب یہ ہمارے ملک میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے بلڈ پریشر کو ہائی کرنے میں. Using tobacco. Not only does smoking and chewing tobacco immediately raise your blood pressure temporarily, but the chemicals in tobacco can damage the lining of your artery valves. یہ نا بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو لوگ تمباکو، گٹکا اور یہ اس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جو تمباکو کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں اور یہ کیمیکل جو ہے آپ کی خون کی نالیاں جو ہے ان کی اندرونی وال جو ہے اس کو خراب کرتے ہیں. دس کین کاز تھننگ آف یور آرٹریز. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو خون کی نالیاں آرٹریز ہیں وہ تھن ہو جائیں گی، پتلی ہو جائیں گی. آلسو بیکم انلاسٹک ہو جائیں گی، سکڑیں گی، پھیلیں گی نہیں. نیرو وچ انکریزز دی رسک آف اسٹروک اینڈ ہارٹ ڈیزیز. اور انلاسٹک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تنگ بھی ہو جائیں گی اور اس کے نتیجے میں آپ کو فالج اور دل کے امراض ہونے کے امکانات جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. ٹو مچ سالٹ ان یور ڈائٹ. یعنی آپ نمک زیادہ کھاتے ہیں تو نمک کھانے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جسم کے اندر ریٹین ہوتا ہے اور جب نمک سالٹ سوڈیم جب ریٹین ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ واٹر بھی جسم کے اندر ریٹین کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ والیوم بڑھ جاتا ہے. جب بلڈ والیوم بڑھے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جائے گا.
Too little potassium in your diet. Potassium helps balance the amount of sodium in your cells and also maintain the regularity of the heart rate. पोटाशियम जनाब बहुत इंपॉर्टेंट नमक है. हमारे जिस्म में पोटाशियम की कमी नहीं होनी चाहिए. अगर पोटाशियम कम हो जाए तो सोडियम बढ़ जाता है. तो सोडियम के बढ़ने के नतीजे में फिर मैंने आपको बताया कि वो अपने साथ पानी रिटेन करेगा, वाटर रिटेन करेगा. वाटर रिटेन होने की वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने खाने के अंदर कम से कम कोई ऐसा फल या कोई ऐसी सब्जी जरूर शामिल करें रोजाना की बुनियाद में जिसके जरिए आपके जिस्म को आपके जिस्म की जरूरत के मुताबिक पोटाशियम मिलता रहे. तो यहाँ मैं आमतौर पर रेकमेंड करता हूँ कि कम से कम वो मरीज जिनके गुर्दे खराब नहीं है, जिनके गुर्दे सही हैं, वो रोजाना 2 केले जरूर खा लें to maintain the potassium balance in our body. If you do not get enough potassium in your diet or retain enough potassium, you may accumulate too much sodium in your blood, which increases the blood volume by retaining water and increases the arterial wall pressure. ठीक है जनाब. अच्छा, उसके बाद ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल. बहरहाल हमारे यहाँ तो इतने लोगों को मैंने नहीं देखा कि अल्कोहल को ज्यादा पीते हो, शराब पीते हो, मगर जो इंग्लिश कंट्रीज हैं वहां पे तो शराब पीना एक मामूल है. तो यहाँ मैंने थोड़ा सा उसको डिफाइन करने की कोशिश की है. ओवर टाइम हैवी ड्रिंकिंग कैन डैमेज योर हार्ट. हैविंग मोर देन 1 drink a day for women and more than 2 drinks a day for men may affect your blood pressure. If you drink alcohol, do so in moderation. For healthy adults, that means up to 1 drink a day for women and 2 drinks a day for men. 1 drink equals 12 ounces of beer and 5 ounces of wine, 1.5 ounces of 80 proof liquor zero. स्ट्रेस जनाब हमारे इस वक्त कराची के माशरे में जहाँ इंसान जो है वो हर वक्त अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के चक्कर में टेंशन में ही रहता है कि जनाब किस तरीके से मैं एक अच्छे अमाउंट जो है पैसे का वो कमा लूँ ताकि मैं अपनी और अपनी फैमिली की जरूरियात पूरी कर सकूं. तो हर वक्त वो स्ट्रेस में रहता है. और स्ट्रेस जो है मेरा ख्याल है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन करने का सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे माशरे में. हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन लीड टू अ टेम्पररी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन कॉर्टिसोल, कैटेकोलामीन्स, वेसोप्रेसिन, गोनाडोट्रोफिन, थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन एंड सीरोटोनिन. ये सारे हार्मोन जो हैं ये आपके जिस्म में बढ़ जाते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं. इफ यू ट्राई टू रिलैक्स बाय ईटिंग मोर, यूजिंग टोबैको या ड्रिंकिंग अल्कोहल, यू मे ओनली इंक्रीज प्रॉब्लम्स विद हाई ब्लड प्रेशर. और अगर आप स्ट्रेस को इस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं या रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं कि जनाब ज्यादा खा लें या तंबाकू चबा लें या स्मोकिंग कर लें या अल्कोहल पी लें, तो इन तमाम चीजों के नतीजे में आपकी प्रॉब्लम जो है हाई ब्लड प्रेशर की वो बढ़ती है, कम नहीं होती. सर्टेन क्रॉनिक कंडीशन में आल्सो इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर सच एज किडनी डिजीज, डायबिटीज एंड स्लीप एपनिया. स्लीप एपनिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है आपका हाई ब्लड प्रेशर हाई होने का. अगर आप रात को सही तरीके से सो नहीं पाते, सोते में आपकी नाक बंद हो जाती है, आपकी नाक में गोश्त बढ़ा हुआ है, कोई और ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके नतीजे में भी आप हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो सकते हैं. उसके साथ साथ गुर्दों की बीमारी, और जैसे आपके गुर्दों में पथरी है या कोई और गुर्दों में प्रॉब्लम है, और डायबिटीज यानी शुगर, डायबिटीज मेलाइटस, ये भी जो है आपको हाई ब्लड प्रेशर में मतलब मुब्तला कर सकते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है. उसके बाद जनाब प्रेगनेंसी. सम टाइम प्रेगनेंसी कंट्रीब्यूट्स टू हाई ब्लड प्रेशर एज वेल ड्यू टू प्री एक्लेम्सिया. ये कंडीशन होती है प्री एक्लेम्सिया. इसके ऊपर भी मैं एक अलग से पूरी एक वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, पूरी डिटेल उसमें दूंगा. यहाँ सिंपली आप ये समझें कि दिस इज ड्यू टू मैनी फैक्टर्स सच एज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन कोनियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG कहलाता है शॉर्ट में, and corticotrophin releasing hormone which further leads to more water and sodium retention in body by which blood volume increases and results in hypertension. A research report printed in New York Medscape Wire on October 26 shows that pregnant women
who develop preeclampsia, a condition characterized by high blood pressure, have abnormally low levels of hormone that help blood vessels to relax. Scientists report at the 54th Annual Fall Conference of the American Heart Association Council for High Blood Pressure Research. Two separate research teams report that in a normal pregnancy, elevated levels of the hormone angiotensin 1-7 may help healthy blood pressure by dilating blood vessels. In women with preeclampsia, angiotensin 1-7 level drop, possibly causing constriction of the arteries and elevated blood pressure as blood is forced through the narrowed vessels. यहाँ पे ये भी बता दूं ये प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो आमतौर पे प्रेग्नेंट वुमेन्स जो आती हैं उनकी सिम्टम ये होती है, जनाब सर फट रहा है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, उल्टी मसली की कैफियत हो रही है, टखनों पर सूजन चढ़ी हुई है, पेशाब कम आ रहा है, और जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो जो है आपको 160, 170, 180 सिस्टोलिक यानी ऊपर का और 90, 100, 110 जो है डायस्टोलिक यानी नीचे का आमतौर पर आपको मिलता है। तो एक छोटा सा उसका सिम्टम का मजमूआ प्री एक्लेम्सिया का ये है कि आपके पास जो फीमेल आती है प्री एक्लेम्सिया, पहली बात वो प्रेग्नेंट होगी, दूसरा वो बताएगी कि सर फट रहा है, बहुत बुरा दर्द हो रहा है सर में, तीसरा बताएगी चक्कर आ रहे हैं, और जब आप उसको फिजिकली देखेंगे तो चेहरा भी सूजा हुआ होगा, आंखों के नीचे सूजन होगी और टखनों पे भी सूजन होगी और पेशाब कम आ रहा होगा। और जब आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर जो है उसका ऊपर का सिस्टोलिक जो है वो 140 से ज्यादा होगा और नीचे का डायस्टोलिक 90 से ज्यादा होगा। Although blood pressure is most common in adults, children may be at risk. For some children, high blood pressure is caused by problems with the kidney or heart. बच्चों में अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो बच्चों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट वजह है वो है उनके गुर्दे। अगर गुर्दों में बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, बाय बर्थ कोई डिफेक्ट है या बच्चों के दिल में बाय बर्थ कोई डिफेक्ट है तो उसके नतीजे में उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। फॉर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ किड्स, पुअर लाइफ स्टाइल हैबिट्स सच एज अनहेल्थी डाइट, ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट टू हाई ब्लड प्रेशर। Renal disease is the most common cause of the secondary hypertension in children. Other causes include endocrine disease जैसे pheochromocytoma, hyperthyroidism, and pharmaceuticals medicine such as oral contraceptives। तो oral contraceptives तो बच्चे इस्तेमाल ही नहीं करते। होता ये है कि जो उनकी वालदाएं इस्तेमाल कर रही होती हैं oral contraceptives यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स, और जब वो उनको छोड़ देती हैं तो उन दवाओं के असरात उनके जिस्म में होते हैं और इसी दौरान अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर ये असरात उनके बच्चों में चले जाते हैं और जो बच्चे जो हैं वो फिर हाई ब्लड प्रेशर के साथ पैदा होते हैं। सिम्प्लेथोमाइमेटिक्स ये वो कुछ दवाएं होती हैं जो कि हमारे जिस्म को हेल्प करती हैं, और सम ओवर द काउंटर प्रिपरेशन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो ये डाइटरी सप्लीमेंट्स जो हैं ये भी बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। जी जनाब, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंथी हो गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपके साथ जो है हाई ब्लड प्रेशर होने के रिस्क फैक्टर और उसकी कॉजेस और दूसरी चीजें डिस्कस करनी थी, ताकि आपको एक अप टू डेट मालूमात जो है जिस हद तक मुझे पता है, जिस हद तक मुझे आती हैं वो मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इससे अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम हाई ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी अहम कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उनसे बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह सब बीमारों को शफा अता फरमाए, किसी को भी किसी भी किस्म की बीमारी ना दे, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।